السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید، اور آج ہم اس کا سیکشن 2 پڑھیں گے، جیسے آپ کو آپ کی اسکرینز پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور آیات ہے اس میں 7 سے لے کے 11 تک۔ اس کا عنوان ہے ایمان اور انفاق۔ تسبیح کیا ہے؟ یہ صرف لفظی ذکر نہیں بلکہ تسبیح ہے اللہ کو کامل مان لینا، اس کی بادشاہی کو، اس کی حکمت کو تسلیم کر لینا اور اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں داخل ہو جانا۔ جیسے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان کا امتحان کیا ہے کہ اس کے پاس اختیار کی آزادی ہے، وہ اختیار کی آزادی جو باقی کائنات کے پاس نہیں ہے۔ تو 1 سے 6 تک تو اللہ کا تعارف ہے، اور 7 سے 11 تک انسان کا امتحان ہے۔ تو آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ۔ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا، اس کو انڈرلائن کرنا ہے، اور انفاق کرو، مما، اس میں سے جو جعلکم، اس نے بنایا تم کو، مستخلفین، مستخلف، اس کو بھی انڈرلائن کیجیے، اس کو بھی دیکھیں گے، مستخلف، ابھی میں یہی ترجمہ کر رہی ہوں، فی ہی، جس میں، فلزینہ، پس وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے انفاق کیا، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، کبیر، بہت بڑا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان آیات میں جو چیزیں ہم، جو کی پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں کہ ایمان کے 2 درجے، پھر اللہ پر ایمان اور تسبیح اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہوگا، پھر رسول پر ایمان اور تسبیح اور ان کا آپس میں کیا لنک ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی ہم 3 پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم کور کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے تو ایمان لاؤ، یہ تمہارے قلب کی تسبیح ہوگی، اور انفاق کرو، یہ تمہارے عمل کی تسبیح ہوگی۔ لیکن سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ یہ سورت مدینہ میں نازل ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم نے تعارف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، وہ مسلمان جن کے ایمان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو چکا ہے۔ کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ سورت حدید ہی کیوں؟ تو ہمارے ایمان کا ٹیمپریچر بھی کافی کم ہو چکا ہے، جیسے یہ سورت خاص طور پر ہمارے لیے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان لاؤ۔ سورت النساء میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بات غور سے سننی ہے آپ نے، آیت نمبر 136 ہے سورت النساء کی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ عجیب بات ہے نا، ایمان والو، ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے تم ویسا ایمان نہیں لائے ہوئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ایمان کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ سورت نساء میں، جیسے اسی کا ہی ریفرنس لوں گی، سورت نساء میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کے اسلام پہ شک نہ کرو، کوئی سلام کرے تو جواب دو، کسی کو جج مت کرو۔ ابھی آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا، پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، کہ وہ صدور کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو اگر باہر سے سب کام مسلمانوں والے ہیں تو دل کا معاملہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ ایمان کے 2 درجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے اقرار، اس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، لسان زبان کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے دل سے تصدیق، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ اللہ پر ایمان، ایمان کی شاخیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت، ملائکہ اور کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اب یہ جو درجات ہیں، جو دو ہم نے اوپر پڑھے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ کیوں ہے؟ کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے تو وہ اسلامی
یا اسلامک برادری یا اسلامک کمیونٹی میں داخل ہو چکا ہے، وہ شامل ہے اس کے اندر، تو اسلام جو حقوق انسان کو دیتا ہے وہ اس کو بھی ملیں گے جو صرف ظاہری طور پر مسلمان ہے۔ مثلا وراثت جو ہوتی ہے، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں اچھے اور برے بچوں کا حصہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ مدینہ میں منافق موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان کی مثال بنی اسرائیل کے ساتھ ملا کے دی گئی ہے قرآن میں، جو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، جب مرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آئندہ آپ نے منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یعنی روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے کیوں نہیں روکا؟ کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتے تھے مگر نہیں روکا؟ تو ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ جب تک اللہ کا حکم کسی معاملے میں واضح نہیں آ جاتا ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہم کسی شک کی بنیاد پر ہر کسی کو منافق کہہ بھی نہیں سکتے، جیسے ہم عام طور پر ایک گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ تو جو ابھی بات ہوئی یہ ظاہری ایمان کا معاملہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، سرکاری اسلام۔ ایک اور پوائنٹ کہ اگر ایک شخص درست عقیدہ رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا، جس جس پہلو پر ایمان لانے کا حکم ہے لاتا ہے، تو اس نے کوانٹیٹیو نیڈ پوری کر دی ہے۔ کوانٹٹی کیا ہوتی ہے؟ مقدار، یعنی مقدار کے حساب سے وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ دیکھیں کسی چیز کی ویلیو دو پیمانوں پر ہوتی ہے، ایک کہ اس کی مقدار کتنی ہے اور دوسری اس کی کوالٹی کتنی ہے۔ دو الفاظ ہیں، کوانٹٹی جو مقدار ہوتی ہے اور کوالٹی جو کہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ کوالٹی کو ہم سب اردو میں بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ میں اور آپ ایک ایک کلو چاول لیں تو مقدار میں تو وہ ایک جیسے ہی ہوں گے، لیکن کوالٹی میں ضروری نہیں کہ ایک جیسے ہوں۔ تو ایمان کے حوالے سے کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے؟ کوالٹی کی۔ اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو کوالٹی جو ہے نا وہ باطن کا معاملہ ہے۔ مدینے میں موجود مسلمانوں کا حال کیسا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ موبائل فون میں کوئی ایپ ہوتی ہے نا جس میں کچھ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اگر مجھے ایپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اسے بند کر دوں گی، لیکن وہ ایپ بیک گراؤنڈ میں فون میں موجود تو ہے نا، فی الحال رننگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے ایمان تمہارے دلوں میں موجود تو ہے، اس کو چارج کرو کسی چیز سے اور اس کو رننگ کنڈیشن میں لے کر آؤ۔ کس چیز سے چارج کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح اور ایمان کا کیا تعلق ہے۔ تسبیح کی ڈسکشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں ہر عیب، نقص، کمزوری سے پاک ہے، یعنی کہ وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو ایمان والوں کو جو کہا کہ ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دلوں میں سے ساری امپیورٹیز کو، نجاستوں کو، غلاظتوں کو پاک کرو، نکالو، جو تمہیں اللہ کی ذات بے عیب دکھانے سے روک رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری تسبیح میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے تجدید ایمان چاہتا ہے، مجھ سے اور آپ سے۔ تو یہ ایک لنک ہے تسبیح اور ایمان میں۔ تو یہ تو ہو گئی اللہ پہ ایمان کی بات نا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اوپر ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی، 6 آیات تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب 7ویں پڑھ رہے ہیں۔ کیا اس میں تو سب میں اللہ تعالیٰ ہی کی بات تھی؟ آخرت پر ایمان کے بھی کچھ ہنٹس تھے، لیکن کیا رسول کا ذکر تھا؟ نہیں، یہاں پہ رسول کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو تسبیح اور رسول کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ یا گاڈ، کیپٹل جی والا گاڈ کے بارے میں مختلف مذاہب میں کوئی نہ کوئی عقیدہ موجود ہے۔ ہندوؤں کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، مگر ایک سب سے بڑا گاڈ بھی ہے، مہادیو شاید کہتے ہیں اس کو۔ ماضی میں اہل کتاب کے پاس شریعت تھی، مگر جب ان کا تعلق رسول سے ٹوٹا تو کیا ہوا؟ نصارہ نے، جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، خدا بنا لیا، اور تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا۔ تثلیث کا عقیدہ کیا تھا کہ خدائی میں 3 ہستیاں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کو تیسرا حصہ دے ڈالا خدائی میں، جو کہ مطلق العنان ہے۔ یہودیوں نے بھی عجیب عجیب سے عقائد گھڑ لیے، کہتے تھے اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، یا اس طرح کی باتیں بھی ہمیں بائبل میں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ریسلنگ ہوئی، کشتی ہوئی، یا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں بحث ہو گئی، تو
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کریکٹ کیا، معاذ اللہ یہ کہنے کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پوائنٹ آف ویو کچھ ٹھیک نہیں تھا. تو اللہ کا درست تصور یہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے اپنے بارے میں بتائے. کسی کا بھی پرفیکٹ تعارف تو اپنے بارے میں خود ہی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے نہیں. وہ انسانوں میں سے اپنے نمائندے چنتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رسول، جو کہ اللہ کا تعارف دیتے ہیں. اور ان کے علم کی بنیاد، جس علم کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا تعارف دے رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہی جو کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اگر رسول لوگوں کو اللہ کی ذات کا درست تصور نہ دیں تو تسبیح ممکن نہیں ہوتی. تو یہ تعلق ہے اللہ کی تسبیح اور رسول میں. مگر اس میں رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ انسان کو قید پسند نہیں، پابندی پسند نہیں، وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے. کسی کو بھی باس پسند نہیں ہوتا. ہم انسانی اتھارٹی نہیں تسلیم کرنا چاہتے، لیکن رسول وہ تو انسان ہے ہمارے سامنے، اس کی اطاعت تو لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے، ورنہ بات آگے نہیں بڑھتی. اور جن لوگوں نے رسول پر اعتراض کیے، کیا اعتراضات تھے؟ یہ تو انسان ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کا تو معاشرے میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اس کے ساتھ تو فرشتے نہیں اترے. حالانکہ رسول ان میں سے کسی بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا. مکہ والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ اعتراضات کرتے تھے جو بھی اب میں نے آپ کو بتایا. کہ اللہ کہتے تھے اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چننا تھا. کوئی اور انفلوئنشل پرسنالٹی نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کو دو شہروں میں، یعنی مکہ اور طائف میں. یہ جو یتیم ہیں اور کوئی فائنینشیل پوزیشن بھی ان کی اچھی نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو چن لیا. بنی اسرائیل کا کیا اعتراض تھا؟ جو اس ٹائم پہ یہودی اور نصارہ آباد ہیں مدینہ میں، کہ آخری رسول بنی اسماعیل یعنی عربوں میں سے کیوں آ گیا؟ اس کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا. تو رسول کے وقت میں یا ان کے دور میں لوگوں کے لیے مشکل تھا رسول پر ایمان لانا. جب وہ نہیں لائے، شک کیا رسول کے اوپر کہ یہ کلام بھی نہیں، خود گھڑا ہوا ہے انہوں نے، یہ رسول بھی سچا نہیں ہے، اس لیے پھر ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی نہیں لے کر آئے. اس لیے اللہ کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے، ورنہ ایمان اللہ کے اوپر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا. پھر رسول پر اس لیے بھی ایمان لانا مشکل ہے کیونکہ وہ آسان حکم تو نہیں دے رہا. یعنی ابھی جس دور میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفاق، یعنی انفاق کا مطلب خرچ کرنا. جنگ کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کرو دونوں کا. آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں، مگر پھر بھی ایمان کا ٹیمپریچر کیا ہے ہمارا، یہ ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے. تو صرف سرکاری کاغذوں میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھ کر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. صرف کلمہ پڑھ کر بغیر اس کا مطلب جانے، بغیر کلمے کی ڈیمانڈز کو جانے، اس کی شرائط کو جانے، صرف نمازیں پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. نمازیں تو منافقین پہلی صف میں ادا کیا کرتے تھے باجماعت، کلمہ بھی پڑھتے تھے. کیونکہ منافق نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہ کمیونٹی سے باہر ہے، مسلم کمیونٹی میں یہ ہے ہی نہیں. دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھتے تھے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ ایمان کا ٹیمپریچر ہمارا کیا ہے، یہ ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے. اور کیسے پرکھا جائے گا؟ احکامات کو مان کر یا پھر ان کو اگنور کر کے. ایمان لانے کا، ایمان کے اوپر تو ہماری بات ہوگی. اب ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا؟ دوسرا لفظ جو ایک لفظ انڈر لائن کروایا تھا، انفقو، انفاق کرو. عام طور پر ہوتا ہے خرچ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفقو جو ہے نا، اس لفظ کی تھوڑی سی لغوی بحث کر لیتے ہیں. نون فا قاف، یعنی کہ نفقہ، نفق بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹنل، سرنگ یا سوراخ. آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، ایک بکٹ ہے، بالٹی میں سوراخ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھیں ایک اور تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو بالٹی میں سوراخ، یعنی یہ کیا ہے؟ کہ انفاق. اگر فعل کے طور پر دیکھیں، یعنی اس کو ایز اے ورب، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جانور کے اندر زندگی کے آثار باقی نہ رہیں. اگر جانور کے اندر سے جان نکل جائے گی تو پیچھے ایک خالی ٹنل ہی رہ جائے گی. منافق جو ہوتا ہے نا، منافقت کرنے والا، منافق کا روٹ بھی یہی ہے، نون فا قاف. تو وہ
وہ اس کو کیوں منافق کہا گیا؟ کیونکہ باہر سے تو ایمان والا ہے نا، لیکن ایمان کی روح سے خالی ہے، یعنی ٹنل ہی ہے وہ بھی ایک طرح کی، ظاہر ہے باطن میں کچھ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو انفاق کا مطلب کیا نکلا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سوراخ کر دے، اللہ کی راہ میں نکال کے اپنے آپ کو خالی کر دے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیب میں سے سوراخ ہے نا، تو سکے باہر نکل رہے ہیں۔ تو اپنے رزق میں سے بھی اور جان میں سے بھی اگر ضرورت ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کو تیسری تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ میں بریف کیس ہے، ڈالر جو ہے وہ مائنڈ میں چل رہا ہے، کیونکہ زندگی تو گزاری اس نظریے پر ہے کہ میرا مقصد ڈالر جمع کرنا تھا، اور دیکھیں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہاں آ کے کھڑا ہو گیا، جان تو جانے والی ہے نا۔ تو ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو انفاق کرو۔ عام طور پر جب قرآن میں ایمان کا لفظ آتا ہے نا تو ساتھ ایک اور چیز پیئر اپ ہوتی ہے اس کے، اور وہ ہوتا ہے اعمال صالحات، اس کے ساتھ یہ جوڑا بنتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں، سورہ اثر ہم سب جانتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یا صالح عمل کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ کہف کی ایک آیت ہے 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں ایمان کے ساتھ پھر عمل الصالحات، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ والذین آمنوا، یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 58 ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنہ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں۔ تو اعمال صالحات سے مراد کوئی بھی اچھا عمل ہے، مگر یہاں خاص کیا ہے اللہ نے صرف ایک عمل صالح کا یہاں پہ حکم دیا، اور وہ ہے انفاق۔ مسلمانوں جیبوں میں سوراخ کرو، بینک بیلنس میں، وقت میں، صلاحیتوں میں۔ بائبل میں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے کہ قربانی کی جائے، یعنی ان کے لیے نماز سے زیادہ اہم قربانی ہے۔ یہودیوں نے اسی کو بنیاد بنا کر ایک بہانہ تراشا تھا کہ ہم تو، سورۃ البقرہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ ہم تو رسول اکرم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں جس کو آسمان سے آئی ہوئی آگ نہ کھا لے۔ اور نصارہ نے اس کو ایک اور لیول تک پہنچا دیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دے کر ہم سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا۔ مگر قرآن میں ریپیٹڈلی کس بات پر زور ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں قربانی کا کتنا ذکر ہے؟ بہت کم۔ سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ حج میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے، لیکن انفاق پر بہت زور ہے۔ میں نے اوپر زکوٰۃ کی بات کی ہے نا، تو مسلمانوں نے کم از کم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ، وہ تو فرض ہے، مگر یہ وہ منیمم ہے جو کہ ایک موروثی مسلمان بھی کر رہا ہے، اور یہ پھر کوانٹیٹیو ہے، مقدار سے اس کا تعلق ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ پھر مسلمانی میں فرق پڑ جائے گا۔ مگر یہاں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمارا کیونکہ ایمان کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، لہٰذا یہ تو کہا کہ ایمان لاؤ، اور جو راستہ بتایا وہ انفاق کا راستہ بتایا، یعنی انفاق ایک پریکٹیکل ریمیڈی ہے ایمان کی حرارت کو بڑھانے کی۔ یہ کیسے آئے گا یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اب کیا خرچ کریں؟ عام طور پر یہ سن کر ہمارا مائنڈ ویسے خرچ کرنے کی بات آئے تو کس طرف جاتا ہے؟ مال کی طرف۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ، رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ رزق میں مال شامل ہے، دولت شامل ہے، لیکن صرف مال اور دولت نہیں ہے، جسمانی قوت، علم، عقل، صلاحیتیں یعنی ٹیلنٹس، وقت، اولاد، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ پھر آگے فرمایا آیت میں دیکھیے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے یا خلیفہ بنایا ہے۔ اس میں دو کی ورڈز ہیں، مما اور مستخلفین۔ فرض کریں، مستخلفین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرض کریں کہ آپ کو ایک بہت بڑی کمپنی کی چابیاں دے دی جائیں، اور اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹس بھی آپ کے تصرف میں ہوں، مگر شرط ایک ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ نگران ہیں۔ تو کیا آپ اپنی مرضی سے سب کچھ رکھ لیں گے،
یا آپ مالک کی ہدایات کا انتظار کریں گے؟ اب اس سچویشن کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. آپ کا مال، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی تعلیم، آپ کا وقت، اگر یہ سب عارضی طور پر آپ کے پاس ہو تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ عارضی طور پر آپ کے پاس ہو. جو شخص خود کو مالک سمجھتا ہے کیا وہ آسانی سے دوسروں کو دے سکتا ہے؟ اور وہ جو خود کو امانت دار سمجھے کیا وہ دینے سے گھبراتا ہے؟ تو فرق ہم کر سکتے ہیں نا یہاں پہ. تو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دے کر ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو مستخلف کہا ہے. خلیفہ، جانشین، نائب. بالکل قرآن کے شروع میں بھی یہی بات ہے، انی جائلو فی الارض خلیفہ. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی، یہ نہیں کہا تھا میں زمین پہ انسان ڈالنے جا رہا ہوں، خلیفہ. اور بندہ کون ہے؟ اللہ کا نائب ہے، اس کا جانشین ہے. اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کا عطا کردہ ہوتا ہے. اس کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ اس کو نبھا سکے. فار ایگزامپل، یہ مثال میں ہمیشہ ہی دیا کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل کہ میرا جہلم میں ایک اسکول ہے اور میں اس اسکول کی مالک ہوں اور میں اس کو کسی ضابطے، کسی کسی رول یا لا کے تحت چلا رہی ہوں. وہ رولز میرے اپنے ہی ہیں، پر کوئی نہ کوئی تو رولز ہوتے ہیں نا جو کسی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے دینا میں بھی ایک اسکول کی برانچ بنانی ہے. اب میں دو جگہوں پہ نہیں ہو سکتی، تو میں کیا کروں گی کہ اپنا کوئی نمائندہ چن کے اس کو پرنسپل بنا کے وہاں پہ بٹھا دوں گی. لیکن شرط کیا ہوگی کہ تم تو مالک تو نہیں ہو، تم مالک تو نہیں ہوگا نا. لیکن اسکول جو تم نے چلانا ہے وہ ان ہدایات کے مطابق چلانا ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اب آئی ہوپ کہ خلیفہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب اختیار کتنا ہے آپ کے پاس؟ اگر نوٹ پیڈز ہیں تو دو دائرے آپ نے بنانے، ایک بڑا دائرہ بنائیے اور اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا دائرہ بنائیے، اور اس چھوٹے سے دائرے کے اندر لکھیے خلیفہ. ٹھیک ہے؟ یا پھر دو دائروں کا تصور کر لیں، ایک بڑا دائرہ ہے جس پر، اب بڑے دائرے پر اختیار کس کا ہے؟ وہ لہو ملک السماواتی والارض والے کا، جو کہ بادشاہت جس کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی، اس کا اختیار ہے بڑے دائرے پر. جو کون ہے؟ اللہ کل شیء قدیر. انسان کا پیدا ہونا، اس کی زندگی، اس کا قد کتنا لمبا ہوگا، کتنا اس کا کمپلیکشن کیسا ہوگا، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی آزمائشیں، اس سب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس چھوٹے دائرے میں یعنی اس بڑے دائرے کے اندر جو چھوٹا دائرہ، یہ خلیفہ کا دائرہ ہے. اور اس میں ہے وہ آزاد، فریڈم آف چوائس والی بات نا، انتخاب کی آزادی جو ہم نے شروع میں بھی بات کی. اس میں میری مرضی چلتی ہے، میں خلیفہ ہوں، میری مرضی چلتی ہے. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، حالانکہ حکم تو ہے اور مجھے معلوم بھی ہے. غیبت کرنا، جھگڑے، بے ایمانی، ایمانداری، تو یہ چوائسز ہیں میرے پاس. ان چوائسز کا ہونا ہی مستخلف ہے. جب اللہ انسان کو مستخلف کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارا ذاتی نہیں ہے. جو رزق تمہیں دیا گیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لہٰذا اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، ٹیلنٹ میں سے خرچ کرو. یہی ایمان کا تقاضا ہے اور تمہارے ایمان کا یہی ثبوت ہوگا. اللہ کے نائب یا خلیفہ کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے دیے ہوئے رزق کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے. یہ کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک باپ ہے، آئس کریم کھا رہا ہے، بچہ بچہ نہیں کھا رہا، بچہ دیکھ رہا ہے. بابا دے دیں، دے دے گا نا باپ. ہو سکتا ہے تھوڑے موبائل میں بزی ہے، کچھ دیر تک نہیں مانگی، پہلے کہا چلو تھوڑی کھا لو، کچھ دیر تک نہیں مانگی، اب کہا ہے بیٹا واپس کر دو، تو بچہ کیا کہے گا؟ میری ہے. اگر ایک باس اپنے کسی امپلائی کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کو بہت ساری فیسلٹیز دیتا ہے، جاب میں گاڑی دے دیتا ہے، گھر دے دیتا ہے، تو کیا وہ گاڑی کا مالک بن گیا؟ وہ گھر کا مالک بن گیا؟ نہیں. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے؟ امپلائیز اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. بچوں کا بھی یہی حال ہے، پہلے دو تو تھینک یو، لو یو، اور پھر ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں، نہ دیں تو نہ شکری کرو. بھیا آپ نے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. اللہ دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کہتا ہے خرچ کرو تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. دنیا کے لیے خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتا. شاپنگ مال میں جائیں، بس بریڈ لینی ہو تو چار پانچ چیزیں اور بھی ٹوکری میں ڈال دیں گے، بالکل نہیں سوچیں گے. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے تو میری ہے.
और भी बहुत सारी सोचें आती हैं, ये काम वो काम फलानी जरूरत ढिमकानी। तो इंसान के अंदर हिर्स और लालच मौजूद है, माल को लेके तो बहुत ज्यादा। और वो जो जाहिर और बातिन जानता है, उसी ने ही हुक्म दिया है कि खर्च करो। दूसरा मतलब ये होगा कि जो कि खलीफा के मतलब में दाखिल है, कि ये जानशीनी बहुत आर्जी है, ये रिस्क ना हमेशा से तुम्हारे पास था ना हमेशा रहने वाला है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई और तुम्हारी जगह जानशीन होगा। तो जिंदगी की मोहलत से फायदा उठाओ और अल्लाह ताला की राह में इंफाक करो। इससे क्या होता है, हमारी शिकायतें, इसका फायदा क्या होता है, हमारी शिकायतें कम हो जाती हैं इस मसले को लेके कि मुझे अल्लाह ने वो नहीं दिया जो फलाने को दे दिया है। हमें फिक्र होगी कि जो मेरे पास है वो मैंने इंफाक फी सबीलिल्लाह में कितना कंट्रीब्यूट किया। तो ये इंट्रोस्पेक्शन है अपनी, अगर मैं मुस्तखलफ हूं तो मैं किस किस चीज को रोक के बैठी हूं जो जिसका असल मालिक कोई और है, जो मेरे पास अमानत है। तो मुस्तखलफ होना अमानत वापस करना है, उसका मालिक बनना नहीं है। अब ये है कि अल्लाह ताला ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि लाइक आ सकता है ना कि अगला सवाल कि क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें। इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हर शख्स का एक जैसा नहीं होता ना, सबके पास सब कुछ नहीं है। तो कौन फिर डिसाइड करेगा कि क्या खर्च करे? इंसान खुद। यानी वो अपना जायजा ले कि मुझे अल्लाह ने किस किस चीज पर जानशीनी दी है। मेरे पास दौलत है, वक्त है, सेहत है, कोई सलाहियत है। तो ईमान का तकाजा ये है कि आप ढूंढो, आप एक्सप्लोर करो और अपने रिस्क की लिस्ट बनाओ। तो ये आयत हमें एक तरफ अपनी सलाहियतों को पहचानने की भी दावत देती है। ये वाकई अल्लाह ने हमें क्या क्या दे रखा है हमें पता भी है, हमने एक्सप्लोर भी किया है अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने खौल से निकालकर दूसरों के बारे में भी सोचने पर मोटिवेट करती है, क्योंकि खर्च दूसरों पर ही किया जाता है। अल्लाह कहता है ना, वह हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कि वो तो सुदूर के भेद भी जानता है, या सुदूर को जानता है, इल्म रखने वाला है। तो वो देखेगा कि क्या क्या हम तलाश कर सके, और अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया था, उसमें से मैंने क्या क्या ढूंढा और उसको अल्लाह ताला की राह में इन्फाक किया। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक काम कर लो, बल्कि मल्टीपल सर्विसेज हैं जो अल्लाह ताला के लिए करनी है। जिस चीज में हम अच्छे हैं इसी को लेके मुआशरे में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम इसको देखें कि जिन हालात में ये नाजिल हुई थी, सूरह नाजिल हुई है, तो मुसलमानों के लिए, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि मुश्किल वक्त था मुसलमानों के लिए। मुहाजिरीन यानी जो मजलूम मुसलमान हैं वो मदीना में आ आकर आबाद हो रहे हैं। जंगों का भी जमाना है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अपनी पीक की तरफ जा रहा है। तो क्या डिमांड है कि लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और खुद अपने आप को वॉलंटियर करें कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं जंग कर सकता हूँ, मुझे उसमें लगा दें। मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, मुझे उसमें लगा दें। मेरे पास दौलत है, मैं महाजरीन को लुक आफ्टर कर सकता हूँ या जंगी अखराजात बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मुनाफिकीन जो दौलत वाले हैं वो सारा कुछ देख रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और महाज जो जो अंसारे मदीना है, जिनका जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, लेकिन हेल्प किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जा चुके हैं। तो हमने, अब क्या हमसे, हमारे लिए लेसन है कि मैंने और आपने फिगर आउट करना है कि हम कहाँ अच्छे हैं और अल्लाह की खातिर क्या सर्विस कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्यों खर्च करें। तो आगे आयत में अल्लाह ताला कहता है, फलजीना आमनु मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर, बस वो लोग जो तुम में से ईमान लाएंगे और खर्च करेंगे उनके लिए अजर है बहुत ही बड़ा, इन कबीर अजर है। अल्लाह कहता है तुम खर्च करो मेरे रास्ते में, बदले में मैं तुमको अजर दूंगा। ये ये वादा है इनके लिए जो ईमान के नतीजे में खर्च करते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कोई तिजारत वाला मामला है ना, तुम दो मैं तुम्हें, ये गिव एंड टेक जैसी होती है। जहां तक खर्च की बात है, हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे होते हैं जरा देखते हैं। हम गैस के बिल दे रहे हैं, हम घर के किराए दे रहे हैं, बिजली के बिल, पेट्रोल, फोन, टोल टैक्स वगैरह। तो क्या इनमें से हमें कुछ मिलता है वापस? नहीं, रकम चली गई। लेकिन अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी में या स्टॉक एक्सचेंज में या किसी कारोबार में अपनी रकम लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना, यानी तिजारत। और तिजारत में, और वो जो पीछे हमने खर्च वाली बात की थी, इसमें फर्क है। तिजारत में नफा होता है, तो अक्लमंद लोग फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अल्लाह के साथ। जब जब अल्लाह ताला इंफाक के साथ अजर की बात करता है तो कहता है अल्लाह के साथ तिजारत कर लो।
اور انویسٹمنٹ کرنے والے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے مستقبل کا فائدہ عزیز ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے تو اس کا منافع ہوگا ضرور، کب ہوگا؟ آخرت میں تو گارنٹی ہے، دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، برکتیں آتی ہیں مال میں، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، مزید خرچ کرنے کے مواقع ملتے ہیں، دل کرتا ہے کہ مال خرچ کیا جائے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہوگا تو حلال میں سے ہی، وہ تو شرط ہے۔ لیکن آخرت کے اجر کی تو میں نے جیسے کہا کہ گارنٹی ہے۔ جو چیز ملٹی پلائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی۔ جس کا ایمان کوالٹی والا ہوگا وہی یہ کوالٹی والا سودا بھی کرے گا۔ تو اجر کے ساتھ کبیر کی صفت اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے نا، اجرن کبیرن، یہ صفت ہے اس کی۔ اجر جو ہوتا ہے وہ، اجر کا مطلب ہوتا ہے اجرت، جتنا کام کیا اتنا معاوضہ مل گیا، مگر اللہ کی طرف سے جو اجرت ادا کی جا رہی ہے وہ کبیر ہے۔ کبیر کا مطلب بڑا بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ کبر بڑائی کو کہتے ہیں، عزت، شرف، مرتبہ، تکبر بھی اسی سے نکلتا ہے، لیکن وہ نیگیٹو ہے۔ تو اللہ جو اجر دے گا وہ بہت بڑا اور بوڑھا ہے، اور آپ دیکھیں بوڑھا بھی کوئی ایک دم نہیں ہو سکتا، ہو جاتا، بڑھتے 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 انسان بوڑھا ہوتا ہے، تو اجر بھی اللہ کے ہاں بڑھنے والا ہے، بڑھنے والا ہے۔ وہاں پہ بڑھاپا تو ویسے بھی نہیں ہے، تو بڑھ رہا ہے بس، کتنا ہے وہ جانتا ہے کتنا ہے، لیکن اس کی شان کے لائق ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں چونکہ معاملہ کرتا ہے نا، ہم نے اگر کسی کو اجرت دینی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، لیکن رب اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، تو اجر اتنا ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انفاق ہم نے بات کی تھی کہ پریکٹیکل ریمیڈی ہے، کیسے؟ ایمان کا ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان کا تقاضا کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ عمل صالح، یعنی ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ نہیں رہا، وہ اب ایک پریکٹیکل سٹیپ میں ڈھل چکا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تو دل کا امتحان ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فیصلہ تو دل کرتا ہے نا، تو انفاق کا فیصلہ کر کے دل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا اعتماد اللہ پر ہے جو دینے والا ہے، دنیاوی چیزوں پر نہیں ہے۔ اس سے انسان کے اندر اللہ پر ایمان گہرا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے وعدوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی مضبوط ہو جاتی ہے، ہرس لالچ وغیرہ بھی دل سے نکلتی ہے، اور مزید خرچ کرنے پہ آمادگی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ سٹیج آ جائے تو پھر ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ ایک لفظ اور تھا، مما، یہ رہ گیا۔ مطلب کیا ہوگا؟ اس میں سے، یہ نہیں کہا سب خرچ کر دو، اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس میں بھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، اور پھر اس میں سے خرچ کرنا۔ مدینہ میں حق و باطل کے درمیان جو مارکا ہو رہا ہے، یعنی جنگیں ہو رہی ہیں، تو کیا مقصد ہے ان کا؟ ان کا تعلق بھی تسبیح سے ہے۔ کیوں کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں؟ کیا مشن تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ وہ اس دین کو پورے ادیان پہ غالب کر دیں، اور اس مشن میں جنگوں نہیں ہونا تھا، کہ اگر زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا سسٹم قائم ہوگا، تو اس کی تسبیح واقعتاً زمین پر رائج ہو جائے گی، اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ہم نے پڑھا ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ اللہ کے نظام کے ساتھ ایک ہارمنی میں ہے۔ انسان کو اس ارض کا خلیفہ بنا کر جو بھیجا ہے، تو کیوں؟ کہ اس کے اندر، اس زمین کے اندر بھی وہی ہارمنی لے کر آؤ، جیسی حکومت اس کی ساری کائنات میں ہے ویسی خلیفہ ہونے کے ناطے زمین پر قائم کرو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری پوری کرنا بھی آپ کو یاد ہوگا تسبیح ہے، تو یہی تمہاری تسبیح ہوگی۔ تو کیا یہ فرشتوں کی تسبیح سے الگ نہیں؟ کیا یہ کائنات کی تسبیح سے الگ نہیں؟ کیونکہ یہ کانشیس ایفرٹ مانگتی ہے۔ جہاں اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات آئے گی وہاں پہ انفاق بھی شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی بھی ضرورت پڑے گی، مین پاور کی بھی ضرورت پڑے گی، لوگوں کی صلاحیتوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ہم یہ والی تسبیح جو ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کتنی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ تو کیا تسبیح صرف زبان ہلانے کا نام ہے، یا اللہ کا نظام قائم کرنے کا بھی، اور انسان کا اپنی ذمہ داری پوری کرنا بھی، جیسے میں نے بات کی، ایک تسبیح ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ، صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، ان کے بہاف پہ ہم سارے خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تسبیح کی طرف بھی ہماری توجہ دلائے، جس کے لیے، جس کو مقصد دے کے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل، اگلی دعا یاد کریں گے کل، اور ٹاسک وہی ہے
کہ یہ بھی آیت کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ کھول دے کہ ہم جب اس کی آیات کو یاد کرنے کی محنت اور کوشش کریں تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ صرف یاد کرنے میں بلکہ عمل میں بھی آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔